السلام علیکم، میں ہوں سہیل احمد اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، وہ آپ لوگ سمیٹ رہے ہوں گے۔ جو آزاد کشمیر ہے، اس کو اولیاء کی دھرتی، اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ میں قابل ذکر سر فہرست قبلہ حضرت صاحب گلہار شریف ہے۔ جناب صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں قبلہ حضرت صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مخصوص خاندانی پس منظر کے باعث بچپن اور عہد شباب میں ہی عبادت گزاری، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہوئے۔ کئی پشتوں کے بعد قبلہ حضرت صاحب کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ مخصوص سلسلہ نسب کی وجہ سے طبیعت میں طمانینت، نرم گوئی شامل تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے زہد و تقوی کے باعث پورے آزاد کشمیر سے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب قادیانیت کے فتنہ نے سر اٹھایا کوٹلی میں، تو قادیانیت کے فتنے کے خلاف سب سے اولین آوازوں میں اٹھنے والی آواز قبلہ حضرت صاحب کی تھی، اور جنہوں نے فتنہ قادیانیت کو کوٹلی سے ختم کیا۔ ذوق عبادت گزاری کی بدولت اور مساجد کی تعمیر اور آبادکاری میں خصوصی دلچسپی تھی، بلکہ اگر اسے آپ کا عشق قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ کی کاوشوں کی بدولت مساجد کی تعمیر کا سلسلہ چلا۔ کوٹلی کا خطہ مدینہ المساجد یعنی مسجدوں کا شہر کہلایا۔ ان مساجد سے سینکڑوں حفاظ کرام حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور قبلہ حضرت صاحب کی جو مساجد جو بنوائی ہیں انہوں نے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ آباد ہیں۔ اور ہمارے عموماً لوگ کرامات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو کرامت ان کی ہے وہ یہ مساجد ہیں، اور ان جو ساری مساجد ہیں ان کا آباد ہونا ہی قبلہ حضرت صاحب کی بڑی کرامت ہے۔ ضلع کوٹلی دنیا بھر میں مدینہ المساجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قبلہ عالم خود فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مجھے دو شوق عطا فرما رکھے تھے، گھڑ سواری اور تعمیر مساجد کا شوق۔ آپ نے دونوں شوق پورے کیے۔ نظام سلطانیہ کے تحت تعمیر مسجد کا باقاعدہ آغاز 1960 میں فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 39 سال تھی۔ 31 دسمبر 2008 کو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو تقریباً 300 مساجد کی تعمیر کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ اس طرح ایک سال میں مساجد کی اوسط تعمیر تقریباً 6.25 بنتی ہے۔ آپ کے پاس لشکر سلیمانی تھا اور نہ ہی اس جیسے وسائل۔ اس معاملہ کو کرامت کے سوا اور کسی لفظ سے تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام مساجد ایک سے بڑھ کر ایک عالی شان ہیں۔ ان تمام مساجد میں نماز پنجگانہ باجماعت کا انتظام موجود ہے، اور تمام مساجد آباد ہیں، اور کہیں ایک میں درس نظامی کی تدریس کا بندوبست بھی موجود ہے۔ اس نظام کے قیام اور تسلسل میں آپ کا یہ جذبہ کار فرما رہا کہ مخلوق خدا کا تعلق معبود حقیقی کے ساتھ استوار کیا جائے۔ اس سلسلہ میں رب تعالیٰ نے آپ کو خاطر خواہ کامیابی عطا فرمائی۔ ایسے دیہات جن میں تعلیم کا تناسب صفر تھا، رب تعالیٰ کے فضل و نظام سلطانیہ کی اشاعتی خدمت کے باعث چند معمر افراد سے قطع نظر کریں تو اب 80%، اور جہاں کوئی جنازے پڑھانے والا نہیں تھا وہاں پر گھر میں 2-3 حفاظ کرام موجود ہیں۔ بہت سے سفید پوش گھرانوں کا بھرم آپ کے دست سخا سے قائم تھا۔ بن مانگے اور بے منت ان کی ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے سرے رکھی ہوئی تھی۔ یہ جب میں کوٹلی کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں کھڑا ہوا ہوں یہ دریا کے اوپر، تو یہ مجھے چاروں طرف سے مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ آپ کو بھی شاید سنائی دے رہی ہوں گی، اور یہ سب کا سب قبلہ حضرت صاحب کی وجہ سے ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو کوٹلی کی طرف سے چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور یہ سارا ہے کوٹلی شہر، جس کو مدینہ المساجد یعنی مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مکاتیب الفردوس۔ یہ خطوط ہیں جو پوری دنیا سے
مختلف ممالک سے، آزاد کشمیر سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ لکھتے رہے ہیں حضرت صاحب کو، اور حضرت صاحب نے ان کو جو جوابات دیے ہیں وہ اس کتاب میں مکاتیب الفردوس میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو سارے ہیں اس میں مکتوب ہیں وہ پڑھنے لائق ہیں، اور دل کرتا ہے کہ سارے ایک ایک کر کے آپ کو میں سناؤں۔ ان میں سے ایک کا جواب آپ کو میں ضرور سنوانا چاہوں گا۔ انسان کا جو لمحہ یاد خدا میں گزرتا ہے، کشف حقائق معلوم ہوگا کہ ایک ایک تسبیح یا تکبیر دنیا و مافیہ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یعنی انسان کا جو لمحہ یاد خدا میں گزرتا ہے، کشف حقائق پر معلوم ہوگا کہ ایک ایک تسبیح یا تکبیر دنیا و مافیہ سے زیادہ وزنی ہوگی، اور انسان حسرت کرے گا کہ کاش وہ ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ رہتا۔ یعنی حضرت صاحب نے اللہ کی یاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنے کا جو درس دیا ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں، اور اپنے سنگیوں کو، اور اسی طرح ایک اور خط میں حضرت صاحب اپنے ایک سنگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لو، وہی ذات فاعل حقیقی ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ ہمارے تصور کی رسائی وہاں تک نہیں، اور کوئی پکار ایسی نہیں جسے وہ نہ سنے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید اور تعریف حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں، تاکہ اپنے مریدین کو یہ بخوبی اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ دعا مانگتے ہو، جو بھی جس طرح بھی، جس انداز میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جس زبان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہو، تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندہ رہتے ہیں، اللہ بھی ان کو دلوں میں زندہ رکھتا ہے، اور آج بھی حضرت صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے جو مساجد ہیں، خوبصورت مساجد، آباد جو مساجد ہیں، ان کو دیکھ کر قبلہ حضرت صاحب کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔